نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 50 سے شروع کریں گے، رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی انکمپلیٹ سینٹنس ہے کہ ارسلنا اس میں محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ ہونا چاہیے پورا کمپلیٹ سینٹنس جو کہ ترجمے کے اندر ہے کہ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب دیکھیں یہ چیز سمجھنا کیا چیز محذوف ہے، کیا چیز انڈرسٹوڈ ہے، اس کے لیے تھوڑی بہت ہمیں گرامر آنی چاہیے، تھوڑا بہت ہمیں لفظی ترجمہ آنا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ لوگ مفسرین کے بارے میں یا مترجمین کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیا۔ قرآن کے اندر بہت چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، بہت چیزیں حذف ہوئی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو سمیٹا ہے، مختصر کیا ہے، اور اس میں اس مختصر کرنے کی وجہ سے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ وہاں پہ بس انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، اور یہ بلاغت ہے قرآن کی، خوبصورتی ہے قرآن کی۔ تو ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں، تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کے نسب سے بھی، نوح علیہ السلام کا ذکر چلا تھا نا اوپر پچھلے رکوع میں، تو نوح علیہ السلام کے نسب سے، اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ طوفان نوح میں سارے انسان جو کافر تھے وہ تو ختم ہو گئے تھے، نیک لوگ بچ گئے تھے، لیکن نیک لوگوں کی بھی آگے نسل نہیں چلی۔ نسل جو چلی نوح علیہ السلام کے بعد وہ صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل چلی، اور ان میں سے بھی ایک تو ڈوب گیا تھا، 3 بچے تھے، حام، سام اور یافس، انہی کی نسل کنٹینیو ہوئی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، ایڈم دا سیکنڈ۔ آج جتنے انسان دنیا میں ہیں، میں اور آپ، اول ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی، سیکنڈلی کس کی ہیں؟ نوح علیہ السلام کی۔ ہم سب کے اندر نوح علیہ السلام کی جینز چلتی چلی آ رہی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے نسب سے ایک شخص عاد نام کا تھا، الہ عاد، اور اس ایک شخص کا جو نام تھا پھر وہ قوم کا نام بن گیا۔ 3 نسلوں کے بعد اس کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے، تو علماء نے اس کا نام بھی، اس کا سلسلہ نسب بھی ڈٹرمن کیا ہے کہ عاد کس کا بیٹا تھا؟ اوس کا، عین واو صاد۔ اوس کس کا بیٹا تھا؟ ارم کا، ٹھیک ہے، اور ارم کس کا بیٹا تھا؟ سام کا۔ سام پہنچ گئے نا ہم سام تک، تو عاد کو ارم بھی کہا گیا سورہ فجر میں، آپ کو 30واں پارہ اگر یاد ہو، عاد ارم ذات العماد۔ تو عاد جو نام ہے اور جو ارم نام ہے، یہ دونوں نام ہم کو ملتے ہیں۔ تو عاد اوس کا بیٹا تھا اور اوس ارم کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، تو آبا و اجداد کا بھی نام آیا ہے ارم، قرآن کے اندر بھی یہ نام ارم آیا ہے۔ تو یہ سام کی نسل سے تھے، اور سام نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عاد کو پھر ارم بھی کہا جاتا ہے، جیسے بھی ہم نے بات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 سال قبل کا زمانہ ہے، 1800 ایئرز BC، اور جاہلیت کے اشعار میں بھی اس قوم کا ذکر پایا جاتا ہے عاد کا۔ نوح علیہ السلام کے بعد زمین کے خلیفہ بنے تھے۔ شروع میں ظاہر ہے سب ٹھیک ٹھاک رہے ہوں گے، توحید کے عقیدے پہ رہے ہوں گے، اعمال، اخلاق، عقیدہ درست رہا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تو زوال آتا ہی ہے، ہر کمال کو زوال ہے، پرفیکشن ہمیشہ قائم نہیں رہتا، چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ اس قوم کے ساتھ ہوا، بگاڑ آیا، بت پرستی شروع ہو گئی، اور جب قومیں بہت بگڑ جاتی تھیں اور بالکل عذاب کی دہلیز پر پہنچ جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجا کرتا تھا۔ بڑی تسلی ہے میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں آج کل، تو ہمیشہ سے خراب تھے۔ تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم ایک چیز بولنا چھوڑ دیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے بچے بہت خراب ہو گئے۔
آج کل زمانہ بڑا خراب آ گیا، اور زمانے کو خراب کبھی نہیں کہنا چاہیے. یہ حدیث میں منع کیا گیا کہ زمانے کو گالیاں مت دو. اللہ فرماتا ہے میں خود زمانہ ہوں، انا الدہر. اللہ نے فرمایا میں زمانہ ہوں. تو زمانہ ہمیشہ سے اچھا برا چلتا رہا. تو رسولوں، اگر زمانہ اچھا چلتا اور ساری اگلی نسلیں اچھی پیدا ہوتی رہتی تو رسولوں کو بھیجنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ سارا معاشرہ سنبھلایا ہے تو پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ کیا کام ہے میرا اور آپ کا؟ پھر امر بالمعروف کہاں ہوگا اور نہی عن المنکر کہاں ہوگا؟ اور پھر زمانہ آج تو پھر بھی اتنا بگڑا ہوا نہیں جتنا اس زمانے میں بگڑا ہوا ہوتا تھا جب رسول بھیجے جاتے تھے. پوری قومیں بگڑ چکی ہوتی تھیں A to Z. چند ہی ان میں سے نیک لوگ ہوا کرتے تھے. آج تو پھر بھی الحمدللہ ڈھونڈنے سے بہت سے اچھے لوگ مل جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان کی اصلاح کا وہ کام شروع کریں، ان کو سمجھائیں. اور یہ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے اصلاح کا. دیکھیں، ایک چیز جو کہ نیوٹرل ہے، ایک پیج جو کہ بالکل خالی ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر، اس پیج پر لکھنا، صحیح عبارت لکھنا نسبتاً آسان ہے. لیکن ایک صفحہ ہے جس پر کہ غلط عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کو پہلے مٹانا اور پھر اس پہ صحیح عبارت لکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اگر پیج ہے ہمارے سامنے، اس کو ہم جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا رہے ہیں تو کس ہاتھ سے مٹائیں گے؟ اتنی زور کا مٹائیں گے کہ پیج پھٹ جائے؟ یہ تو نہیں کر سکتے. لیکن مٹانا بھی ہے، اس کے لیے رائٹ اماؤنٹ آف پریشر ضروری ہوتا ہے. بہت ہلکے ہاتھ سے بھی ربر لگائے اس کو ایسے سہلائے جائیں گے پیج کو تو کچھ بھی نہیں مٹے گا. تو ایک پریشر بھی ہونا ہے لیکن پھاڑنا بھی نہیں ہے. یہ طریقہ ہے جو کہ ہم کو رسولوں کا نظر آتا ہے. اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ طریقہ، یہ حکمت سکھا دے. ہم بعض دفعہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ لوگوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں، یا بعض دفعہ اتنا دھیما ہاتھ رکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی چینج ہی نہیں آ رہا ہوتا. اس کو اٹ ہیز ٹو بی دا رائٹ اماؤنٹ آف پریشر. تو وہ آئے، رات دن انہوں نے کھپائے اور لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کری، سمجھایا. یا قومی، اے میری قوم. دیکھیں ہم نے کل بھی اس کے بارے میں بڑی تقریر کری تھی. اس اپنائیت کے محبت کے بغیر گزارا نہیں ہے. برا بھلا کہہ کے، لڑائی لڑ کے، جھگڑے کر کے اور تو میں کر کے کیا حاصل ہوگا؟ اور وہ تو ایونچولی تو میں تو ہوگی، یہ تو بتا دوں میں آپ کو، اسے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال تعلقات نہیں توڑے جا سکتے. قربت کا، اس کی چاہے تحفے دیں، چاہے خدمت کریں، چاہے ان کے کام آئیں، جو مرضی کر سکتے ہیں کریں، جو طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کریں. قربت ہونی چاہیے، اپنائیت ہونی چاہیے. اور اس کے لیے دل کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اواہ بنا دے، نرم دل بنا دے، تاکہ غصہ نکل جائے ہمارے اندر سے. اور غم بھی زیادہ نہ کیا کریں. دیکھیں دو چیزیں نقصان دیتی ہیں تبلیغ کو، بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ غصہ. غم کیا کرتا ہے؟ انسان کو خود اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جیسے اپنے بچوں پہ غم کھا کر بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ کہ نماز نہیں پڑھ رہے، حجاب نہیں کر رہی، ایک حد تک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نوح علیہ السلام سے کیا کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ، ڈونٹ گیٹ اوور ایموشنل. تو ڈیٹیچ کر کے رکھیں تاکہ لاجیکل رہیں پھر ہم. اور غصہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو دور کر دیتا ہے. تو غم اپنے آپ کو خراب کرتا ہے اور غصہ دوسروں سے تعلق کو خراب کرتا ہے. ہر چیز کو لمٹ کے اندر. دونوں چیزیں امپورٹنٹ بھی ہیں لیکن ایک حد تک، زیادہ نہیں. لاجک جو ہے، مبلغ کے اوپر لاجک کا غلبہ رہنا چاہیے. اس کا دل، اس کا دماغ ٹھنڈا بہت رہنا چاہیے. تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، ٹھنڈا سوچیں، اینالائز کریں چیزوں کو کہ ہاؤ ڈو آئی موو فارورڈ ناؤ. ایک غلطی ہو چکی، اب آئندہ میں اس چیز کو ٹھیک کیسے کروں. یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ. پہلی بات کہ اللہ کا احساس دلا دیں. ما لکم من الہ غیرہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں تمہارا اس کے سوا. توحید کا پیغام دیا اس لیے کہ قوم مشرک تھی. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کری، جڑ درست کری. پتے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر جڑ بیمار ہے تو پتوں پہ دوا ڈالتے جائیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. اور کہا ان انتم الا مفترون، تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو. جو تم نے جو معبود بنا لیے کوئی وجود ہے ہی نہیں ان کا. تو دیکھیں یہ صحیح اماؤنٹ آف پریشر ڈالا نا. یہ تو نہیں کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر کبھی ڈسکس کریں گے اس کو، دیکھا جائے گا پھر. نہیں، انہوں نے کہا نہیں، تو یہ جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں تم نے. کہنا پڑتا ہے انسان کو آؤٹ رائٹ کہ جو تم کر رہے ہو دس از رانگ، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے.
اب آگے انہوں نے پیغام دیا مزید، یا قومی، یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں، بار بار یہ ہم طریقہ دیکھتے ہیں، اے میری قوم، اے میری قوم، فاصلہ نہیں ہے، قربت ہے، قربت، اور یہ قربت قائم رکھنی بہت ضروری ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ کہ جان کھپا رہا ہوں، رات دن ایک کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تم کو، سراسر یہ جو بے غرضی ہے، جو خیر خواہی ہے تمہارے لیے ہے، میرا تو کوئی بھلا نہیں اس کے اندر، کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے میرا، کوئی میرا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا تمہارے مال پر میں نے نظر رکھی ہوئی ہے، میری قدر، میرا بدلہ، میری تعریف تو اللہ کرے گا، تو تم خود 2+2 کر لو کہ میں کیوں کھپ رہا ہوں تمہارے پیچھے، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو تم سے۔ تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز کر کے رکھنا۔ زیب نہیں دیتا مجھ کو اور آپ کو کہ ہم کبھی کسی سے کچھ بھی مانگیں جو کہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ حق مانگا جا سکتا ہے، اور دعا کریں اس کو مانگنے کی نوبت بھی نہ آئے، اور حق کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں مانگا جا سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک دم سے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی جو مانگتے نہیں ہیں، ایک دم ان کی عظمت بلند ہو جاتی ہے، ان کی عزت آ جاتی ہے لوگوں کی نظروں میں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ الحمدللہ غنی ہیں۔ تو کہا کہ تم سے کوئی اجر نہیں، تعریف بھی اجر ہے، عزت طلب کرنا بھی اجر ہے۔ اچھا، ایک اور اجر، وہ کیا اجر ہے؟ بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں ہم نے درس شروع کیا ہے، 1-2 لوگوں کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں۔ از اٹ پاسبل؟ ہو سکتا ہے ایسے کہ تعداد زیادہ نہ ہو؟ تو زیادہ تعداد کی توقع رکھ کر درس شروع کرنا یا کلاس شروع کرنا، اس کا مطلب ہے لوگوں سے اجر مانگا ہے۔ اس لیے کہ مومن تو تولا جاتا ہے، گنا تو نہیں جاتا۔ پتہ نہیں ان 2 کو جو سکھا رہے ہیں وہ اللہ جانے کیا کچھ کام کر لیں، لیکن ہم پھر پیپل کانشیس بھی تو ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا درس شروع کیا، کتنے آئے، کیا بتایا، کیا اثر ہوا، کوئی نہیں پوچھے گا، کوالٹی نہیں کوئی پوچھے گا، کتنے لوگ آئے، ہم کہیں گے 2 آئے، کہتے ہیں لو فائدہ اتنا اہتمام کرنے کا۔ تو اس اجر کے چکر میں نہیں رہیں، یہ بھی اجر ہے، یہ تو اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، جتنے اللہ نے لکھ دی نصیب میں اتنے آ جائیں گے سننے کے لیے، جو نہیں ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اپنا کام تو کریں نا۔ تو کہا میں یہ بھی تم سے کوئی پاپولیرٹی نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی شہرت نہیں مانگ رہا، تعریف نہیں مانگ رہا، عزت نہیں مانگ رہا، پیسہ تو بہت دور کی بات، تحفے نذرانے نہیں چاہتا میں تم سے۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، میری ویلیو تو وہ دے گا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے۔ تم کیا میری قدر کرو گے، تم کیا میری قیمت ادا کرو گے؟ تمہارے پاس ہے نہیں، دنیا بھر کی دولت بھی تم میرے قدموں میں نچھاور کر دو گے تو مجھ کو ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی آرائش اور آسائش فراہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرے گا وہ تو بس اپنا سودا مومن اللہ کے ہاتھ پہ کرتا ہے۔ افلا تعقلون، سمجھا رہے ہیں ان کو کہ ذرا ضد کا پردہ تو عقل سے ہٹاؤ تاکہ تم میری بے غرضی، بے لوسی کو سمجھ سکو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف تم پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ تو تم اللہ سے استغفار کرو، اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ مت پھیرو۔ تب یہاں ذکر کیا انہوں نے توبہ کے ساتھ اور توبہ استغفار کے کیا فائدے بتائے، ایک تو بارش کا برسنا، نمبر 2 قوت کا اضافہ۔ تو اگر وہ یہ 2 ان سے وعدے کر رہے ہیں، اس کا 2+2 نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا پتہ ان 2 چیزوں کی کمی ہو رہی ہو معاشرے کے اندر۔ ہو سکتا ہے بہت عرصے سے بارش نہ برسی ہو، جس کی وجہ سے غذا کی کمی ہو، ریسورسز کی کمی واقع ہو رہی ہو، جس سے لوگوں کو کمزوری محسوس ہو رہی ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قوم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو سزا کے طور پہ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں،
یعنی بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے سوسائٹی کے اندر، تعداد نہیں بڑھ رہی تھی، تو فرمایا کہ استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو یہ جو فائدہ بتایا ہے استغفار اور توبہ کا کہ بارشیں برسیں گی اور قوت میں اضافہ ہوگا، یہ لمیٹڈ نہیں تھا صرف قوم عاد کے لیے، یہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی سب کچھ بتایا تھا۔ سورہ نوح میں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے بتا دی تھی وہیں پر۔ اچھا، قوم نے بات مانی تھی نوح علیہ السلام کی؟ نہیں مانی تھی، تو بارش برسی تھی؟ برسی تھی نا؟ کیسی برسی تھی پھر؟ برباد کرنے والی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اگر استغفار کرتے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا نعمت بن کر آتا، لیکن اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان بنے رہے تو آیا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن کیسا آیا؟ جس نے کہ ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، ڈبا دیا۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ تم کو اتنا کچھ دے گا، تمہاری قوتوں میں بھی اضافہ کرے گا، قحط دور کر دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ مت پھیرو۔ تو یہاں پھر دیکھیں کہ استغفار اور توبہ دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ استغفار کا جو موٹیویشن ہے وہ ہے اللہ کا خوف، کہ اللہ گناہوں پر سزا دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ تو استغفار میں جو جذبہ محرکہ ہے اللہ کا خوف ہے، اور توبہ میں کیا ہے؟ توبہ میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اور استغفار ہی سے توبہ وجود میں آتی ہے۔ جو اپنی غلطیوں کو مانتا ہے، اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، وہی اللہ کی طرف لوٹتا پلٹتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ قوم کہاں سننے والی تھی؟ قالو، بولے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم تو کوئی نشانی لائے نہیں ہمارے پاس، کیسے ہم مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں صرف تمہارے کہنے کی وجہ سے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تو تم پر تمہاری ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ جو ماں کے ساتھ با آ رہا ہے، یہ ہرگز کے معنوں میں آ رہا ہے، ہرگز ہم تمہاری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے۔ قوم نے بھی اپنی جگہ فکس کر لی اور اپنے موقف کے اوپر اڑ گئے کہ ہم تو تم کہتے ہو شرک، ہم نہیں، چلو تم کہتے ہو شرک کہتے رہو، ہم نہیں چھوڑیں گے، جن کی عبادت ہم کر رہے ہیں ہم ان کی عبادت کیے چلے جائیں گے۔ ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پھٹکار پڑ گئی ہے، یعنی ہمارے معبودوں کو جھٹلانے کی نحوست تم پر پڑ گئی ہے۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں، جو لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے ان کے لیے کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی پھٹکار پڑ گئی ہے ان کے اوپر۔ اچھا، یہ کیوں کہا انہوں نے آپ کے خیال میں کہ ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا ہود علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی بات نہیں مان رہے، تم پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہود، تم پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ اس کا مجھے بتائیں تو کہ اس کا یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ واٹ از دس آل اباؤٹ؟ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چلیں بارش تو برسی، کم برسی، زیادہ برسی، بچے کم پیدا ہوئے، زیادہ پیدا ہوئے، وہ کوئی ایسا الٹیمیٹ ڈیزاسٹر تو نہیں ہے۔ پرسنل لائف میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہود علیہ السلام کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی مشکلات آ رہی تھیں، اور یہ اتنا شدید امتحان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم تو بڑی دیندار بنتی ہو، پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ پھر دیکھیں کہ دین کی دراصل دنیاوی قیمت لینا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر دین کا کام یا دین پر عمل شروع کرتے ہیں کہ اس سے میری مشکلات دور ہو جائیں گی، کیوں صدقہ کرنا ہے؟ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آخرت کا بہت کم تصور ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو نحوست آ جائے گی، دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ تہجد کیوں پڑھنی ہے؟ مال میں برکت ہوگی۔ وہ سب فائدے اپنی جگہ ہیں، دنیاوی فائدے، اور دنیاوی فائدے انبیاء نے بھی بتائے ہیں عبادات کے،
صحیح عقیدہ رکھنے کے، صدقے کے، خیرات کے، روزے کے، نماز کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ نہ سوچیں کہ میری عبادت اور میرا دین پر عمل کرنا انشورنس ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے دنیا میں نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب یہ مائنڈ سیٹ ہم بنا لیتے ہیں تو پھر ہم بعض دفعہ بدگمان اور بدظن ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ صدقہ دو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، کاروبار چمکے گا، صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، چوری ہو گئی، کاروبار ڈوب گیا۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ صدقہ دو اور زکوٰۃ دو تو کاروبار میں برکت ہوگی، میرا تو کاروبار ہی سارا بند ہو کے رہ گیا، دکان ہی بند ہو گئی، تو مولوی صاحب نے غلط وعدہ کیوں کیا لوگوں سے؟ بے ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس نیت سے نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اللہ چاہے گا تو ایسا بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہم بچوں کو نہیں کہتے اسی طرح سے نماز پڑھو مارکس اچھے آئیں گے، بچہ فیل ہو گیا مثال کے طور پہ، اس نے آ کے رپورٹ دکھائی، اماں نے کہا دیکھا نماز نہیں پڑھتے ہیں نا اس لیے فیل ہو گئے تم۔ مجھے سچی بتائیں اس لیے فیل ہوا ہے وہ کہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے فیل ہوا۔ کیوں فیل ہوا؟ محنت نہیں کری۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بچہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ٹاپ کر رہا ہو کلاس میں؟ از اٹ پاسبل؟ 100% پاسبل۔ تو پلیز اپنے بچوں کو ہم یہ نہ کہا کریں، یہ نہیں کہیں کہ حجاب پہن کے بہت پیاری لگو گی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بغیر حجاب کے بھی بہت پیارے لگتے ہیں لوگ، اور حجاب پہن کے ہو سکتا ہے پیارے لگیں یا نہ لگیں، یا بغیر حجاب کے پیارے لگیں نہ لگیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر اس لیے عمل نہیں ہوتا کہ میری دنیا محفوظ ہو جائے گی، یا میری نعمتیں ساری محفوظ ہو جائیں گی، یا خوشیوں سے اور دولت سے میں مالا مال ہو جاؤں گی۔ یہ تو تقدیر ہے۔ دیکھیں تقدیر کے فیصلے اپنی جگہ اور دین پر عمل اپنی جگہ۔ تقدیر اللہ نے بنائی، وہ اس کی رسپانسبلٹی، دین پر عمل میری رسپانسبلٹی۔ اور میری پرسنل زندگی میں اونچ نیچ آئے گی تو کیا دین چھوڑ بیٹھیں گے؟ تو یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر آزمائش ڈالی۔ وہ اتنا اہم کام کر رہے تھے، اتنا مبارک کام کر رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے لوگوں تک، ان کے بچے بھی مر جاتے تھے، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہو جاتی تھیں، گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے تھے، اولاد نافرمان بھی ہو سکتی تھی، بیماریاں بھی آ جاتی تھیں، صحت بھی چلی جاتی تھی، دولت بھی ختم ہو جاتی تھی، سبھی کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ ہرگز دو چیزوں کو جوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ پھر آتی ہے انسان کی نیت آزمانے کے لیے آزمائش، کہ یہ بتاؤ میری خاطر کر رہے ہو کہ دنیا کی حفاظت کے لیے کر رہے ہو؟ ہوتا ہے نا۔ اور بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، کمزور ایمان والے جب وہ دین کا کام کرتے ہیں یا دین پر عمل کرتے ہیں اور مشکلات آتی ہیں، وہ کہتے ہیں دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، بھائی زندگی بڑی ٹف ہو گئی ہے میری تو اس کی وجہ سے۔ تو یہ قوم نے کہا کہ تم اپنا حال تو دیکھو، جب تک تم رسول بننے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے جب تک تمہارا حال بہت اچھا تھا اے ہود، اب دیکھو ذرا کتنے پرابلمز ہیں، کیوں آئے ہیں پرابلمز تمہاری زندگی میں؟ تم نے توحید کے جو یہ رٹ لگانی شروع کر دی ہے، تم نے نظر نیازیں ختم کر دی ہیں، تم بابوں کے اور بزرگوں کے مزاروں پہ نہیں جاتے، اب تم بزرگوں کو اہم نہیں سمجھتے، تم ان کے آگے جھکتے نہیں، ان کی قبروں پہ سجدہ نہیں کر رہے، اس لیے مشکلات آئی ہیں تمہاری زندگی میں۔ جاؤ غریب نواز کے پاس، ان کے مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ تو دیکھو دولت کیسے برسے گی۔ تو یہ ہے دراصل مسئلہ کہ انہوں نے کہا کہ تم پر ہمارے معبودوں کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں کہ مشکلیں دور ہو جائیں، ہو بھی سکتا ہے دور ہوں اور ہو سکتا ہے نہ دور۔ اس نیت سے مجھ کو دین پر عمل نہیں کرنا کہ میری دنیا کی زندگی پرزرو ہو جائے گی، میری نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی، کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی سخت آزمائش آتی ہے، اس لیے کہ ایکسپیکٹیشن انسان کی یہ ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تو میری پھر ہر طرح سے حفاظت کرے گا نا، میری تمام خوشیوں کی۔ تو ایک طرح سے بٹریل کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اتنا کیا اور اللہ نے میری حفاظت نہیں کری، اور وہ چوری ہو گئی اور گن پوائنٹ کے اوپر چوڑیاں نکل گئیں، حالانکہ میں تو گھر سے دعا پڑھ کر نکلی تھی، پھر میری چوڑیاں کیسے گن پوائنٹ کے اوپر کسی نے اتار لیں؟ تو پھر بعض دفعہ یہ اللہ سے بدگمانی آنے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے میری اور آپ کی۔ یہ مت سوچے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے نعوذ باللہ کو احسان جتا رہی ہوں اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں ہم۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، خود آنر بہت بڑا ہے۔ رسولوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا تھا کہ دنیا کی ہر مشکل بھی ہم پر آ جائے تب بھی ہمارے آنر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، الٹیمیٹ ونر ہم ہی ہیں اللہ کے ہاں۔
آخرت ہماری ہی ہے الحمدللہ، اس لیے انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ تو کہا کہ تم پہ تو پھٹکار پڑ گئی، تو کیا جواب دیا ہود علیہ السلام نے؟ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تو انہوں نے کہہ دیا پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم بھی میرا عقیدہ بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، میری دنیاوی آزمائشوں، دنیاوی مصیبتوں کا حوالہ دے کر تم میرا عقیدہ میں مت بگاڑنے کی کوشش کرو۔ وَاشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تم گواہ رہو کہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر اٹھا نہ رکھو اور مجھ کو ذرا سی بھی مہلت مت دو۔ کانفیڈنس تو دیکھیں ذرا ان کا، کہہ رہے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، کر لو کوشش۔ یہ چیلنج آپ دیکھیں، یہ خود معجزہ نہیں ہے، ایک اکیلا تنہا انسان ہے، آخر کس بلبوتے پر پوری قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، اور قوم بھی معمولی قوم تو نہیں تھی، عاد، اللہ نے کہا تلکا عاد، یہ عاد تھے، ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم تو کبھی شہروں میں بسی نہیں، انتہائی طاقتور، انتہائی پاورفل، انتہائی سخت دل، انتہائی بے رحم تھے، ان کو کھڑے ہو کے چیلنج دے دیا کہ جو بگاڑ سکتے ہو میرا بگاڑ لو۔ بہادری تو دیکھیں نا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تبلیغ کے کام کے لیے بہادری بہت چاہیے انسان کو، یہ بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے، ڈرپوک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پھر کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی جو مشکلات یا جو نعمتیں مجھ کو مل رہی ہیں، مجھ تک پہنچ رہی ہیں، وہ تمہارے معبودوں کی وجہ سے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے۔ جو نعمتیں ملیں وہ تمہارے معبودوں نے نہیں دیں، اللہ نے دیں۔ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ تمہارے معبودوں کی طرف سے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، سب اللہ کی طرف سے، میٹھا کڑوا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم تو انسان ہے، کہا من دابۃ، کوئی ایک جانور بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی بکری، کوئی گائے کچھ نہیں خود کر سکتی، الا ہوا آخذ بناصیتها، مگر یہ کہ اللہ نے پکڑی ہوئی اس کی پیشانی، اس کی تقدیر اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم تو انسان ہیں، گائے بھی جو گھاس کھاتی ہے اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے تو کھائے گی، ورنہ نہیں کھائے گی۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھی راہ کے اوپر ہے، مانو یا نہ مانو میرا تمہارا رب وہی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یعنی ایک طرح کا چیلنج ہے کیا کہ تم ذرا اپنے جھوٹے معبودوں سے کہو کہ وہ تمہارے جسم کا نظام تو بدل کر دکھائیں، اگر طاقتور ہیں، جاگ رہے ہیں تو ذرا تم کو سلا تو دیں، بڑھاپا آ رہا ہے تو روک کر تو دکھا دیں۔ تو قوانین قدرت سب اللہ کے اختیار میں، آخذ بناصیتها، اور قوانین شریعت کہ میرا رب درست راستے پر ہے، یعنی اس کے احکامات سب عدل پر مبنی ہیں، سب چیزیں بالکل درست ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو جو پیغام دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی تم اگر نہیں مانتے، اٹس یور اون فیونرل، مجھ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، شامت تمہاری آئے گی، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا
اور تم کچھ بھی اس کا بگاڑ نہ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. تو یہ صاف انہوں نے بتا دیا کہ تم سب ختم ہو جاؤ گے, تمہاری جگہ اللہ اس قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی فرما بردار ہوگی. اللہ میری حفاظت کر رہا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ, میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. نگران یعنی حفیظ ہے, حفاظت کرنے والا ہے. اللہ میری حفاظت کر رہا ہے, اللہ میرے اعمال کی حفاظت کر رہا ہے, اور اللہ تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کر رہا ہے, یاد رکھنا تم. پھر اللہ کی قدرت ہے, جس چیز کو چاہے محفوظ رکھے اور جس چیز کو چاہے وہ ہلاک کر دے, سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ پیغام کا ذکر کیا اور قوم نے کتنی شدید مخالفت کر لی, ذاتی زندگی میں مشکلات بھی کتنی آ گئیں, لیکن لوگوں کی اپروول کے لیے پیغام کو تبدیل نہیں کیا. سب سے بڑا خطرہ پاپولر پریشر میں آ جانا ہے, سلوگنز آف دا ڈے, فلیور آف دا ڈے کے پریشر میں آ جانا. یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے. ساری دنیا ایک رخ پر چل رہی ہوتی ہے, ساری دنیا ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے, اور پھر حق پر قائم رہنا, ٹو فلو اگینسٹ دا ٹائیڈ. اور جب کہ بہت انسان کے پاس کوئی طاقت بھی نہ ہو, جو کہ میرے آپ کے پاس کیا طاقت ہے, کون سی حکومت ہے میرے آپ کے پاس, کون سے اختیارات ہیں میرے آپ کے پاس. ہم تو بالکل کمزور ہیں معاشرے کے اندر, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس کمزوری کی حالت میں اور پھر ذاتی زندگی میں بھی آزمائشیں آ رہی ہوں, دکھ اور بیماریاں اور بے وفائیاں, ان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہو. یہ نہیں کہ دن کا کام کرنا شروع کیا تو خون برسنا شروع ہو گیا, پھر ساری مشکلات دور ہو گئیں تو لوگ آ کر پوچھیں کہ اچھا بھائی آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, دیکھیں کتنی برکت ہے نا, اب ہم بھی یہ کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ جو دین پر عمل کرے اور جو دین کا کام کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہیرے جواہرات آسمان سے برسا سکتا تھا بارش کی طرح. کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ تو پھر تو نیت کا ہی نہ پتہ چلتا نا کہ کون دنیا کے لیے کر رہا ہے اور کون اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دین کا کام کرنے والوں سے خوشیاں بھی واپس لے لیتا ہے, ان کی دنیا بھی کم کر دیتا ہے. کتنے لوگ جنہوں نے سود چھوڑا آج تک ان کو نوکریاں نہیں ملی, آزمایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. سود انہوں نے چھوڑا, کاروبار کبھی اس لیول پر جا نہیں سکا جس لیول پر سود کے ساتھ تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ سود چھوڑنے کے بعد بہت ترقی بھی ہو گئی, بہت کاروبار چمک گیا, بہت فائدے بھی حاصل ہو گئے. تو اٹ گوز بوتھ ویز. کوئی گارنٹی لے کر نہ اس راستے کے اندر کہ اللہ تو پہلے ایشورنس یا انشورنس مجھ کو دے گا تب میں آگے بڑھوں گی, ایسے نہیں کام چلے گا. سب کچھ ہوگا, تقدیر اپنی جگہ چلتی رہے گی. تو پیغام میں تبدیلی نہیں کری, اپنا عمل چینج نہیں کیا قوم کی وجہ سے. اب کیا ہوا؟ فائدہ پتہ چل گیا, الٹیمیٹلی نجات اسی کی ہوگی جو کہ حق پر رہے گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. پھر جب ہمارا حکم آ گیا, ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی, اور ایک سخت عذاب سے ان کو بچا لیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی تفصیل نہیں بتائی, صرف مومنوں کی نجات کا ذکر کیا ہے. اور عذاب کا ذکر دوسرے مقامات پر آیا ہے. شدید ہوا تھی جس سے کہ سب ہلاک ہو گئے, اور ہود اور ان کے ساتھی کیسے بچے؟ اللہ کی رحمت سے. آندھی ہوا نے اللہ کے حکم سے کافروں پر اثر ڈالا, مومنوں پہ نہیں ڈالا, ان کو نقصان نہیں پہنچایا. اللہ کی رحمت کے دامن میں وہ محفوظ ہو گئے. تو یہ اللہ کی شان ہے. کسی شاعر نے کہا ہے, اب وہ عربی کا شعر تو اس وقت ہم نہیں یہاں پہ سن رہے, ترجمہ کیا ہے, کسی شاعر نے کہا ہے کہ دھوپ ہی ہمارے چہروں کی سفیدی کو سیاہ کر دیتی ہے. نہیں ہوتا ہے نا, سن ٹین, سن برن, رنگ کالا ہو جاتا ہے دھوپ میں کھڑے ہونے سے, جبکہ آنکھ اور بال کی سفیدی کو سیاہ نہیں کرتی. اگر دھوپ میں جانے سے سفید رنگ کالا ہوتا ہے تو سفید بالوں کو بھی کالا ہو جانا چاہیے, رائٹ؟ ہوتا ہے ایسے, تو پارلر نہ بند ہو جائیں سارے پہ اس طرح. تو کہا کہ بال کی سفیدی کو سیاہ نہیں کرتی, آنکھ کی سفیدی کو سیاہ نہیں کرتی. اگر ہم دنیا کے کسی منصف کے پاس جائیں تو دونوں کا ایک ہی حال ہو. اگر بلیک پینٹ ہم لگائیں تو وہ بلیک پینٹ تو پھر ہر ایک کے اوپر لگے گا, بالوں پر بھی, کھالوں پر بھی, آنکھوں پر بھی, سب پر. اب دنیا میں دیکھیں نا, سورج ہے,
بعض پھلوں کے اندر رس پیدا کر دیتا ہے، سن کسڈ اورنجز ہم کہتے ہیں، بعض پھلوں کو سکھا دیتا ہے. یہی سورج اللہ کی شان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کھٹا آم جو کیری تھا وہ سورج کی وجہ سے میٹھا ہو گیا، رائٹ، اس کے اندر رس بھر گیا. اور کھجور کو دھوپ میں رکھ دیں وہ چھوارا بن جائے گا. تو کمال ہے نا اللہ کی شان. تو آپ دیکھیں، سبحان اللہ نہیں کہے انسان تو کیا کرے؟ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرے تو کیا کرے؟ اپنے رب سے محبت نہیں کرے تو اور کیا کرے؟ مجھے بتائیں. واٹ چوائس ڈو وی ہیو؟ نو چوائس، کچھ اور کر ہی نہیں سکتے ہم. کمال ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نجات دے دی. فرمائے وَتِلْكَ عاد، وہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، سختی کے ساتھ اللہ کی آیات کا انکار کیا، حقیر سمجھا اللہ کی آیات کو، مقابلہ کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. کتنے رسول آئے تھے عاد کے پاس؟ ایک ہی تو آئے تھے، ہود علیہ السلام. اللہ نے تو کہا ہونا چاہیے تھا عَصَوْا رَسُولَهُ، اپنے رسول کی نافرمانی کری. اللہ نے کیا کہا؟ اپنے رسولوں کی نافرمانی، رسولوں کی. پتہ یہ چلا ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے. حالانکہ انیشلی عاد کون تھے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہی کی نسل تھی نا، یعنی کہ جو بچے ہوئے لوگ تھے ان میں جو بیٹے بھی شامل تھے تو ان کے بیٹوں کی نسل تھی نا. تو نوح علیہ السلام کو یقیناً مانتے ہوں گے عاد، انکار نہیں کرتے ہوں گے نوح علیہ السلام کا. کس کو نہیں مانا؟ ہود علیہ السلام کو. تو جس نے اپنے سامنے کے رسول کو نہیں مانا وہ ایسا ہے جس نے کہ پچھلے بھی تمام رسولوں کا انکار کیا. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس نے دراصل عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا اس نے آدم علیہ السلام تک کے رسولوں کا انکار کیا دراصل. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کری. اور کس کی فرما برداری کری؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. اچھا رسولوں کی بات کیوں نہیں مانی تھی؟ یہ کہہ کر کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو. یہ آیا ہے نا قرآن میں کتنی جگہ. تو بھائی ان لیڈروں کی بات کیوں مان رہے ہو؟ یہ بھی تو تم جیسے انسان ہی ہیں. تو جبار تھے حالانکہ، ظلم کرنے والے، عنید دشمن تھے، تب بھی ان کی بات مانی. کیوں؟ اس لیے کچھ نفسانی خواہشات کی اجازت ان کو دے دی تھی انہوں نے. تو یہ لوگوں نے کیا ہے یہ کام. عجیب لوگوں کی مینٹیلٹی رہی ہے کہ ایک سے ایک ڈکٹیٹر، ایک سے ایک ظالم کی بات تو مانی، اتنا امپریس ہو گئے. اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ ظالم کو طاقتور سمجھتے ہیں، اور ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور نیک لوگوں سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. ایک روایات جو ہم سنتے رہتے ہیں، کچھ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کسی بزرگ نے اپنے غلام کو آواز دی، اٹھ کر نہ آئے، اٹھ کر نہ آئے، کسی طرح نہ آئے. فائنلی آنکھیں ملتا ہوا آیا. کہا کہ بھائی کب سے بلا رہا ہوں، کیوں نہیں آتے؟ کہتے مجھے پتہ ہے نہیں بھی آؤں گا تو آپ کیا کریں گے؟ نہ ڈانٹیں گے، نہ ڈپٹیں گے، نہ ماریں گے، نہ پیٹیں گے، نہ مجھے بیچیں گے، کچھ نہیں کریں گے. تو بعض دفعہ لوگ دوسروں کی نیکی کو ان کی کمزوری سمجھتے ہیں اور ظالم لوگوں کے ظلم سے ڈرتے ہیں. تو جبار اور عنید کی تو پیروی کری، اور رسول چونکہ ظالم نہیں تھے تو لہٰذا ان کی بات نہیں مانی، تو ان کے پیچھے چل پڑے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. تو کہاں ہے یہ پھٹکار جو ان پہ پڑ رہی ہے عاد کے اوپر؟ کون یہ پھٹکار ڈال رہا ہے عاد کے اوپر؟ کون لعنت بھیج رہا ہے عاد کے اوپر؟ فرشتے. دیکھیں ہم یہ پڑھ نہیں رہے، ہم پڑھ رہے خود. ہم اس وقت ایز آف ناؤ ہر پڑھنے سننے والا، ہر قرآن کا پڑھنے والا اس آیت پہ سے گزرتا ہے. اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنتاً، ہر قرآن کا پڑھنے والا عاد پر لعنت بھیجتا ہے. پچھلے 1450 سال سے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ بہتر جانتے کب تک پڑھی جائے گی، اور اللہ جانتے کتنے اربوں خربوں نے پڑھی ہے. اربوں خربوں لعنتیں تو انسانوں کی زبان سے پڑ چکی عاد کے اوپر. اور پتہ نہیں فرشتے اور باقی تو جو کر رہے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب تک یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی ان پر لعنت پڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن تو پھر ہے ہی شدید لعنت. الا آگاہ ہو جاؤ، ان عادن کفروا ربہم،
کہ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. کیا سوچ کے کیا تھا؟ الا آگاہ ہو جاؤ، بعدا لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ. قیامت کے دن دھتکار پٹکار پڑے گی. دنیا میں جس چیز سے ہود علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے تھے، وہی چیز ہود علیہ السلام کا رب ان پر ڈال دے گا قیامت کے دن. جہنم سے بڑھ کر کوئی بدبختی، کوئی برائی نہیں ہو سکتی. اور یہ الا بعدا لعاد قوم ہود نفرت اور بد دعا کا کلمہ ہے کہ دور ہو جاؤ. مصیبتوں میں پڑے رہو، عذاب بھگتتے رہو، اللہ تعالیٰ سنے گا بھی نہیں. ہم سورہ مومنون میں پڑھیں گے جہنمیوں سے کیا کہا جائے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جب وہ جہنمی پکاریں گے نا اللہ کو کہ اللہ ربنا اخرجنا، اللہ نکال ہم کو یہاں سے، اللہ کہے گا پڑے رہو اس کے اندر، بات نہیں کرنا مجھ سے. میری آیات تم کو سنائی جاتی تھی تو مذاق اڑاتے رہتے تھے، تماشا سمجھا ہوا تھا ان کو، جنتر منتر سمجھا ہوا تھا، بس برکت حاصل کرنے کی کتاب، عمل کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر. تو کہا کہ یہ تو عاد ہیں قوم ہود، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں دور اٹھا کر پھینک دیا. نہ آیات کو انہوں نے پڑھا کبھی، نہ آیات پر عمل کیا، نہ وہ ایمان لے کر آئے، بلکہ جو لے کر آئے تھے انہی کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.